اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا اس کو نیکی اور سعادت کی بات ڈکلیئر کیا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اس کی ادائیگی میں وقت کی قید ہے، مگر دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت کی قید ہی نہیں لگائی۔ اب دیکھیے قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ میرے محبوب جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگیں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں وہ راہ پائیں۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اس کو مشکات میں صفحہ 146 بحوالہ ابو داؤد اور ابن ماجہ وہ نقل کیا گیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فخلصوا لہ الدعاء، کہ جب میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خلوص سے دعا مانگو۔ تو خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نماز پڑھ چکو جنازے کی اس کے بعد پھر دعا مانگو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی آ گیا کہ جب مجھ سے میرا بندہ دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، یعنی دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پہلی بات، نہ ہی کوئی وقت ممنوع ہے کہ جس میں دعا نہ کی جائے، ہر وقت دعا مانگی جا سکتی ہے، اس کا در رحمت ہر وقت کھلا ہے، رحمتی واسعت کل شیء، خود فرماتا ہے میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت پر نماز جنازہ ادا کر چکو تو اس کے لیے خلوص سے دعا مانگو۔ اب اگر کوئی شخص دعا سے کسی وقت منع کرتا ہے تو اب اسے سوچنا چاہیے کہ جو دروازہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا رکھا ہے اسے کون بند کر سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں کسی کی بات کوئی قابل حجت نہیں ہے، نہ اسے کوئی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جنازے کے بارے میں جنازے کے بعد دعا کرنا یہ ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلا، لہٰذا یہ منع نہیں ہے۔ اچھا جو منع کرتے ہیں ان کو دلیل دینی چاہیے، تو اس کا مطلب جو دلیل وہ دیتا ہے جو انکار کرتا ہے، تو لہذا اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں، اگر دلیل نہیں ہے تو یہ بھی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ باقاعدہ کہ حضور نے منع نہیں فرمایا، تو کسی کام سے منع نہ کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی کہ وہ جائز ہے۔ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، ایک حدیث قولی فعلی جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ قولی ہے، جو حضور نے کیا عمل کیا، سنت جسے کہتے ہیں وہ عملی ہے، اور جو تقریری حدیث سے مراد یہ ہے کہ آقا دو جہاں کے سامنے کوئی عمل ہوا اور حضور نے منع نہ فرمایا ہو، تو منع نہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ چیز جائز ہے۔ بہت ساری چیزیں حضور کے زمانے میں ہوتی تھی، حضور نے منع نہیں فرمایا، کئی ڈیلیگیشن آتے تھے، اب دیکھیں وہ اپنی اپنی زبانیں بولتے تھے، آقا دو جہاں کی زبان عربی تھی، حضور نے منع نہیں فرمایا۔ آج انگریزی بولنا بھی اب ظاہر ہے وہ بھی ثابت ہے، ہم یہ نہیں کہتے ناجائز ہے، یہ حرام ہے، پرشین ہم بولتے ہیں، ہم دیگر زبانیں ہم بولتے ہیں، اب چائنیز ہم سیکھ رہے ہیں، لوگ سیکھ رہے ہیں، اب دیکھیں یہ جو زبانوں کا سیکھنا ہے یہ اسی چیز کے زمرے میں آتا ہے۔ اب آقا تو جہاں کے بعد ڈیلیگیشن آتے تھے، باہر سے وفود آتے تھے، اپنے اپنے لباس پہنے ہوتے تھے، حضور نے اپنا لباس عربی پہنا لیکن منع نہیں فرمایا، اس لیے پینٹ شرٹ پہننا، دیگر جو لباس پہننا وہ بھی جائز ہے، اب کہیں منع نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے یہ میں بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حدیث تقریری میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع نہیں فرمایا بعد میں دعا کرنے کا تو اس کا مطلب وہ جائز ہے۔ تو ایک چیز ہے کرنا، ایک ہے منع نہ کرنا، دونوں چیزیں وہ بھی سنت کے درجے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو اس کی روح کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل کر کے خود بھی اور دوسروں کو بھی صحیح طریقے سے گائیڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم